جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ، کنیت ام الحسنین، القاب زہرا، بطول، سیدۃ النساء، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، عاملہ، کاملہ، عادلہ، صالحہ، صاحبہ، سائرہ، سالکہ، مالکہ، حاکمہ، راحمہ، عاطفہ، اور پھر اس کے علاوہ صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، عابدہ، زاہدہ اور ساجدہ، ذاکرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے القاب ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبوبین کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اتنی بڑی بشارت ہے کہ حضرت فاطمہ سے پیار کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ دوزخ سے آزاد لوگ۔ اب پیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ایک طرف تو کہا جائے کہ مجھے پیار ہے لیکن ان کے نمونے کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے تو یہ پیار کا مذاق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کو حضرت فاطمہ تو زہرا سے پیار ہے ان کا نظر بھی آنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنا جنازہ بھی اندھیرے میں نکلوایا تھا اور روشنی میں ویسے بھی کہیں بھی باہر نامحرم کی نظر ان کے چہرے پر نہیں پڑی تھی۔ آپ اگر پیار کرتے ہیں تو اپنا انداز تو دیکھیے۔ کیا آپ بھی پردے کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی ڈی پی کے اوپر آپ کی اپنی تصویریں تو نہیں ہوتی؟ کیا آپ بازاروں میں نامحرموں کے سامنے جاتے ہیں؟ دیکھیے، اگر پیار کرتی ہیں تو اماں فاطمہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ جنت سے آزاد ہونا چاہتی ہیں اور سچے پیار کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے یا چاہتیاں ہیں تو آپ کو ان کا عملی نمونہ بھی اپنانا ہوگا۔ بہرحال اعلان نبوت سے 5 سال یا 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتا جلتا نہیں دیکھا، بحوالہ سنن ابی داؤد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ کس کو فرمایا گیا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا کو۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنا یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ سیدہ کی خوشی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی ہے۔ کیسی ہمیں پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالے گی مجھے وہ چیز جو اس کو اضطراب میں ڈالے گی۔ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا جہیز کہ وہ اشیاء دی گئیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں۔ ابھی جو ٹرینڈ چل پڑا ہے بہت زیادہ جہیز کا، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ عورت کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، جہیز کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جب جہیز ہی کی طرف توجہ ہوگی تو کیا لڑکی مطمئن رہے گی؟ نہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور حضرت فاطمہ تو زہرا کی طرح اپنا خود خیال رکھنا چاہیے، جہیز کی طرف نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جہیز تو لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اگر اپنے جہیز کا ذرا دھیان سے دیکھیں تو اس کے اندر اتنی زیادہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں کبھی بھی استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ساتھ ضمن یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ لوگ جہیز لیتے ہو، دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، اس کی ہوا تو باہر جاتی ہے کیونکہ ہر ایک تجسس کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے کتنا دیا۔
کوئی کہتا ہے اگلوں کا گھر بھر دیا یا ایسا کر دیا، تو یاد رکھیے اس طرح ہم غریبوں کے دلوں کے اوپر بھی چوٹ لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے غریب جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے چاہنے والوں کو آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہماری محبت سچی ہے اماں فاطمہ سے، یا بس ایسے ہی. اگر سچی ہے تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو ان کو خوش کرتے ہیں. اور پھر ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جہیز اس لیے بھی ان کے حصے میں آیا کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی بڑی تربیت اچھی کی تھی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، حیا والی، پردے والی. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، بہنیں ہیں تو وہ اپنے سروں کا، اپنے جسم کے چال ڈھال کا خیال رکھیں اور پردے کا اہتمام کریں. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ فکر تھی کہ اگر میں مر جاؤں گی روشنی میں بھلے کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی، میرا جنازہ جائے گا تو خالی ہیت بھی مردوں کو نظر نہ آئے. اس کے بارے میں بھی آپ سوچئے ہمارا کیا خیال ہے. ابھی ہمارا لباس کیسے، ہم تو ویسے ہی ہیت دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں. اگر آپ کو اچھا ڈریس پہننا ہے ضرور پہنیے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ. تو کیا میں توقع رکھوں آپ باقی حضرت اماں فاطمہ سے پیار کرتے ہیں تو یقیناً آپ انشاءاللہ کہیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد یعنی 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی، اور نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے لوریاں قرآن کی سنی تھیں، انہوں نے پھر نیزے کے اوپر بھی قرآن کریم سنایا. جنہوں نے اتنی خوبصورت ماں پائی تھی، اتنی خوبصورت نانا جان پائے تھے، اتنی خوبصورت تربیت پائی تھی کہ نماز کہاں پڑھی انہوں نے، تپتے صحرا میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، نہ خود نہ خاندان والوں نے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ تذکرے کر کے اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں گے، اور آج ایک نئے سرے سے عہد کریں گے کہ ہم جب پیار کرتے ہیں تو عمل بھی وہی کریں جو ان کے پیار کے لیے نمایاں بات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.